نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بہنیں خیریت و عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ بہنوں، آج سے ہم ایوری فرائیڈے جمعہ کے دن کوشش کریں گے کہ سورہ کہف کی چند آیتوں کا بہت بریف میں مختصر سا تفسیر ہم معلوم کریں، کیونکہ ہر جمعہ میں امید رکھتی ہوں کہ تمام بہنیں اس کی تلاوت کرتی ہیں، لیکن اس کے ہو سکتا ہے کہ معنی بہت سی بہنیں نہیں جانتی ہیں، تو ہم اس کے معنی اور اس کی تفسیر سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس قرآن کے علم کے لیے کھول دیں اور اس میں جو ہدایت کی باتیں ہیں اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ الذی، الحمد میں دیکھیں تعریف اور شکر دونوں ہی معنی ہیں۔ تعریف ہے اس رب کی یا شکر ہے اس رب کی، دونوں ہی سینس میں لیں آپ، جس نے نازل کیا اپنے بندے پر۔ کس بندے پر؟ کون سا بندہ ہے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، الکتاب۔ کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن۔ ولم اور نہیں، یجعل بنایا، لہو اس میں، کس میں؟ اس کتاب میں، اس قرآن میں، ایوجا، ایوجا کہتے ہیں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، یا کوئی اس میں جو ہے قابل کہ کوئی اس میں کوئی غلطی نکال سکے، ایسی کوئی چیز اس میں آپ کو نہیں ملے گی۔ تو سب سے پہلے ہی بات کیا ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ اتنی بہترین کتاب رب العالمین نے اپنے بندے پر نازل کیا، جو آج الحمدللہ ہم تک پہنچی ہوئی ہے، ہم جس کا ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ یہ اتنی بہترین کتاب ہے کہ اس کتاب کے نازل کرنے والے کی تعریف ہو رہی ہے، اور اس کتاب کی خصوصیت بھی بیان ہو رہی ہے۔ قیمہ، قیمہ جیسے مستقیم سے، مستقیم یعنی کہ سیدھا، ایسے قیم درست، بالکل ٹھیک ٹھیک۔ لینذرا، تاکہ وہ ڈرائیں۔ کون ڈرائیں؟ اللہ کے رسول ڈرائیں یا خبردار کریں۔ کس چیز کا؟ بأسن شدیدن، سخت عذاب کا۔ من لدنہ، جو اس کے پاس ہے، یعنی کہ رب العالمین کے پاس سخت عذاب ملنے والا ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے مومنوں کو۔ الَّذِينَ، وہ لوگ جو يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، عمل کیا نیک، یعنی کہ نیک اعمال کیے، اَنَّا کے لَهُمْ، ان کے لیے اجرن حسنا، بہترین اجر ہے۔ یعنی کہ ایک ہی آیت میں دونوں ہی باتیں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کتاب میں جو ہدایتیں ہیں اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور دوسرا وہ لوگ جو ایمان لائیں، لیکن ایمان لانے کے ساتھ اگلی ہی شرط کیا ہے؟ کہ نیک اعمال بھی کریں۔ صرف بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی کہ ہم اس بات کو مان لیں کہ اللہ ہمارا رب العالمین، یعنی کہ اللہ ہمارا معبود ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن جو ہے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ صرف یہاں تک ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد اگلا قدم کیا ہے؟ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، یعنی کہ اس کتاب کی ہدایتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو ان کے لیے کس چیز کی خوشخبری ہے؟ اجرن حسنہ، بہترین اجر کی۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ اور اگلی خوشخبری کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں یا جنت میں مومن ہمیشہ رہیں گے، جبکہ یہ دنیا کیا ہے؟ بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ یہاں کی زندگی فانی ہے، بہت کم وقت کے لیے ہم یہاں پر ہیں۔ ہماری ابدی زندگی کہاں پر ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور اصل میں ہمیں وہاں کی تیاری کرنا چاہیے۔ اگلی آیت وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈرائیں ان لوگوں کو، قالو جو کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اگلی ہی ذمہ داری ہماری طرف کیا
اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے ہم پر کہ ہم دعوت کا کام کریں. صرف یہاں تک ایک مومن کا کام نہیں رک جاتا کہ وہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اب اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے ایک مومن کا کہ وہ اللہ کی اس کتاب کا علم دوسروں تک پہنچائے. تو بہنوں پہلا سٹیپ دین کا علم حاصل کرنے کا ہم ضرور کریں. دین سیکھیں، قرآن کے علم کو سیکھیں، پھر اس علم کو ہم دوسروں تک پہنچائیں. تو پہلی ہی دعوت ہمیں کسے دینی ہے؟ ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم. یعنی کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کیسا کہہ رہے ہیں؟ اس بارے میں انہیں کوئی علم ہی نہیں ہے. ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو. کبورت یہ کبیر سے ہے، بڑی بات ہے. کبورت کلیمتن، بڑی بات. تخرجو، نکالتے ہیں، من افواہم، ان کے منہوں سے. یعنی کہ وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا نہ تو انہیں علم ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی دلیل ہے. ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ. یعنی کہ ہمارے پاس اس بات کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جو بھی وہ کلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ اس بات کو دلیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ وہ جھوٹ ہے. یعنی کہ ہمیں یہاں سے ہم دلیل دے سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہے. فَلَعَلَّكَ، اور کاش کہ آپ، یہاں پہ آپ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور شاید کہ آپ باخِعٌ، ہلاک کر لیں، نفس کا، اپنے آپ کو، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا، اگر وہ نہیں ایمان لائیں، بہذا الحدیث، اس کتاب پر. حدیث کسے کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ اس بات پر یا اس کتاب پر. اسفا، غم میں. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی، وہ دعوت بس ایک ذمہ داری سمجھ کر نہیں کر رہے تھے، بلکہ ایک دل کا بھی ان کا ایک ریلیشن شپ تھا. یعنی کہ انہیں بہت زیادہ اس بات کا غم ہوتا جب لوگ دعوت قبول نہیں کرتے تھے. تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی اپنے آس پاس جو لوگ اس کتاب کے علم سے دور ہیں، ان تک ہمیں اس کتاب کا علم پہنچانا چاہیے. اور یہ نہیں کہ بس میں علم حاصل کر کے میں عمل کر رہی ہوں، میں نیک ہوں. یہاں پر جو ہے مومن کی ذمہ داری نہیں ختم ہوتی. ہمارے دل میں ہمارے اپنوں کے لیے بھی جو ہے ایک درد، غم ہونا چاہیے، اگرچہ وہ اس کتاب کے علم سے دور ہیں. تو بہنوں، ضرورت ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کرنے کے بعد دوسروں تک اس علم کو پہنچائیں. دیکھیں کہ وہ بھی ایمان والے بنے، وہ بھی نیک عمل کرنے والے بنے. انا، بے شک ہم، جعلنا، بنایا ہم نے، ما علی الارض، زینت اللہ، جو کچھ زمین پر ہے اس کی زینت. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس میں خوبصورتی رکھ دی گئی ہے. یعنی کہ جن چیزوں میں ہمارا دل ضرور لگے گا، جہاں ہمارا اٹینشن بار بار ڈائیورٹ ضرور ہوگا، لیکن ایک مومن کا فوکس کہاں ہونا چاہیے؟ اس کی آخرت پر. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو خوبصورت بنائی ہی کس لیے ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم آزمائیں انہیں. اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون ان میں سے احسن یعنی کہ بہترین، بیسٹ، عمل میں. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو خوبصورت کیوں بنایا ہے؟ تاکہ وہ آزمائے کہ عمل میں کون سب سے بہتر ہے. یعنی کہ ہر دن جب ہم صبح ہوتی ہے ہماری، تو ہمارا فوکس اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں کہاں کہاں پہ ہماری جو ہے ذمہ داریاں ہیں، اور دنیا میں ہمیں کہاں کہاں پہ ہماری رغبتیں ہیں، ہماری دلچسپیاں ہیں. بلکہ دنیا کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں کرنے کے کام کیا ہیں؟ اپنی آخرت کو بنانا ہے. دولت ہے تو ہم دیکھیں کہ دولت سے ہم اپنی آخرت کو کیسے سنواریں. رشتے ہیں تو دیکھیں کہ ان رشتوں کے ساتھ ہم کیسے نیک اعمال کریں، ان کے ساتھ کون سی نیکی کا معاملہ کریں کہ ہماری آخرت بہتر بنے. ہمارے پاس فرصت ہے تو دیکھیں کہ ہم اس کو کہاں پر خرچ کریں کہ ہماری آخرت بہتر بنے.
یعنی کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم اسے استعمال کریں، کس لیے؟ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَجَاعِلُونَ ضرور بنائیں گے ما علیہا جو کچھ اس پر ہے، کس پر؟ زمین پر، صعیداً جرزا چٹیل میدان۔ تو فوراً بات اللہ تعالیٰ کس طرف بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ ایک تھوڑا وقفہ ہے زمین پر تمہارے اعمال کو جاننے کے لیے، یعنی کہ تمہاری آزمائش کے لیے کہ تم میں سب سے بہترین کون ہے عمل میں، اور اس کے بعد زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ یہ کس کے طرف اشارہ ہے؟ حشر کے میدان کی طرف، یعنی کہ ایک دن جو یوم جزا اور سزا کا ہے وہ واقع ہونے والا ہے، اور اس دن جو ہے اس دن کو ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ جزا اور سزا کا دن، یعنی کہ جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے گا، بہترین بدلہ دے گا، اور جو نیک اعمال سے خالی ہوگا اس کے لیے سزا ہوگی۔ تو اتنی آیتوں کو ہم کور کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا کہ ہم سورہ کہف کی چند آیتوں کا ایوری فرائیڈے ہم اس کا مطالعہ کریں۔ کوشش کریں کہ آپ بہترین سے بہترین اسکالر سے اس کی تفسیر سنیں، لیکن جن بہنوں کے پاس بہت کم وقت ہے ان کے لیے مختصر سی یہ تفسیر اور ترجمہ کرنے کی میں کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ ہمارے گروپ کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ ہم بہت کم وقفے میں تھوڑا سا علم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان بہنوں تک جو بہت اپنے شیڈیول میں بہت بزی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس کتاب کے علم سے نوازیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔